کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عند مضجعه اللهم انی اعوذ بک بوجهک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیته اللهم تکشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك رواه ابو داود۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اپنے بستر مبارک پر لیٹتے تو آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک بوجہک الکریم، الہی میں تیری ذات کریم کی اور بکلماتک التامات من شر تامات اور تیرے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، ومن شر ما انت آخذ بناصیتہ، اور اس کے شرارت سے تو جس کی پیشانی پکڑے ہے، اللہم تکشف المغرم والمأثم، الہی تو ہی قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے، اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ینحل ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک، الہی تیرا لشکر کبھی شکست نہیں پاتا، تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، تیرے مقابل بختاور کو بخت نفع نہیں دیتا، تو پاک ہے اور تیری حمد ہے۔ ان کلمات کے اندر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، پہلے میں نے اس کے کچھ کلمات کی شرح عرض کر دی ہے، اب اگلے حصے کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی اللہم تکشف المغرم والمأثم، کہ اے اللہ تو ہی قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے۔ یہاں سے قرض سے مراد کیا ہے؟ قرض سے مراد یہاں پر پہلی جو محدثین نے لی ہے وہ ہے ہماری فرائض عبادات، یہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ ابھی یہ اپنا اللہ آپ کی خیر کرے بقرعید آ رہی ہے، تو بقرعید کے اندر اکثر صاحب نصاب حضرات قربانی نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے، لیکن قربانی نہیں کرتے۔ یہ قرض ہے بھائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فقیر سے مطالبہ نہیں کیا، حج باوجود اس کے صاحب نصاب ہے، پیسے والا ہے، لیکن حج نہیں کرتے۔ غریب سے تو مطالبہ ہی نہیں ہے، مطالبہ ہی اس سے ہے کہ جس کے پاس حیثیت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی، تو اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا، تو حضور نے پناہ مانگی، یا اللہ یہ عبادات کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے، اپنی راہ میں دینے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے۔ اللہ حضرت پیسہ دے دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی زندگی میں غریب مر جائے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو ایسا، ورنہ اکثر کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتا ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ دل نہیں دیتا۔ پیسہ ضرور دیتا ہے لیکن دل نہیں دیتا قبلہ۔ جس طرح پیسہ آتا جاتا ہے اللہ اس بندے کو کنجوس کرتا جاتا ہے، اتنا بخیل اور کنجوس فرما دیتا ہے کہ دوسروں کو تو رہا دینا، وہ اپنی ذات کے اوپر لگانا بھی جو ہے نا جی وہ ڈرتا ہے اس سے۔ وہ خدا کے بندے تیرے پاس ہے، کم از کم تیرا پیسہ تو اپنی ذات پہ تو لگا۔ خدا کے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کا حکم تو پورا کر کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت تیرے اوپر دکھائی دے۔ حضرت میں نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کا کپڑا لتا جوتا تیری خیر ہو جائے ٹینشن ہوتا، اور کئی امیروں کو دیکھا ہے غریب ترین بیچارے، غریب ترین اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پرانے جوتے پہن کے چل رہے تھے، امیر آدمی، اللہ نے توفیق نہیں دی، پیسہ دیا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہوتا ہے کہ جب مل جائے اللہ شکر کی توفیق دے دے یہ بھی ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی، ہائے مر گئے ہائے مر گئے ہائے مر گئے، پلے ککھ بھی کوئی نہیں۔ وہ پھر اللہ کہتا ہے اچھا باوجود اس کے کہ میں نے تجھے دیا ہے، تو شور مچا رہا ہے، چل اب رہنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ پھر کبھی دوائیوں میں نکل جائے گا، کبھی دوستوں یاروں میں نکل جائے گا، کبھی ایم فضول اخراجات میں نکل جائے گا، کبھی رشوت میں نکل جائے گا۔ تو یہ اتنی کامل دعا آقا جی کر کے اپنا سوتے تھے، اللہ اکبر۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جو فرمایا والماسم، کہ یا اللہ گناہ بھی تو ہی دور فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اب یہ تھا ماسم سے مراد وہ گناہ جو نہ کرنے کے تھے اور کر لیے، اور مغرب سے مراد وہ ناجائز قرض ہیں جن سے رب ناراض ہے، وہ ناجائز قرض ہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ ایک قرض وہ ہے
جو ضرورتاً ہے، ایک وہ ہے جس سے اللہ ناراض، اللہ کس قرض سے ناراض ہے؟ جوا کھیلنے کے لیے قرضہ لینا، حرام کام کے لیے قرضہ لینا، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی، ان کے لیے قرضہ لینا بالکل حرام۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے قرضے سے، اللہ بالکل راضی نہیں ہوتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ساری زندگی ایسے قرض سے پناہ مانگی کہ یا اللہ ایسا قرض میرے اوپر نہ چڑھانا جو حرام کام میں استعمال ہو جائے۔ آپ کی ذات پر قرضہ رہا، ساری زندگی آپ کے اوپر قرضہ رہا، حتیٰ کہ جب آپ کا وصال با کمال ہوا اس وقت بھی آپ کی زرہ گروی پڑی ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ کے سر انور پر قرضہ تھا، وہ بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ لیکن یہ وہ قرضہ نہیں ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ اس قرضے سے مانگی گئی ہے جس قرضے کے آنے کے بعد وہ پیسہ حرام میں لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اللہم لا، حضور نے فرمایا اللہم لا یہزم جندک، اے اللہ تیرا لشکر کبھی شکست نہیں کھاتا۔ پہلا لشکر فرشتے ہیں اللہ کا۔ بھائی کائنات میں بندہ مقابلہ اس سے کرتا ہے جو بندہ نظر آئے، فرشتے تو اللہ کے نظر ہی نہیں آتے۔ غزوات کے اندر صحابہ کہتے ہیں، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر جب فرشتے اترے نا جی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تلوار ایم کافر کے گردن کے پاس لے جا کے صرف اشارہ ہی کرتے تھے اور گردن اڑ کے ہو جاندی، وہ صرف اشارہ کرتے تھے، گردن اڑ رہی ہے لیکن اڑانے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو جب اللہ کے فرشتے اتنی زبردست طاقت والی مخلوق ہے تو کس ماں کے لال میں جرأت ہے کہ فرشتوں کا آ جائے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ جانور کیڑے مکوڑے اللہ کی مخلوق ہے، یہ اس کا لشکر ہے۔ ٹڈی دل آتا ہے نا جی، کیسے کھیتوں کے کھیت اڑا کے لے جاتا ہے اور سارے منہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، تو وہ ایسی اللہ کا ایسا وہ لشکر ہے، وہ بندہ قابو ہی نہیں کر سکتا جی، جتنا مرضی اس کو مارو پکڑو جو مرضی کرو، لیکن اس نے سارا تباہ کر دینا ہے۔ پھر یہ پرندے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹے چھوٹے پرندے میرا مالک، یہ اس کا لشکر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یا احزاب کے کفار پر ہوا کا لشکر، ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے، وہ جب یہ چلتی ہے تو تباہی مچا دے۔ طوفان نوح میں پانی کا لشکر، یہ آج کل جنگ بھی پانی کے اوپر ہی ہو رہی ہے نا۔ اسی طرح یا پھر مومنین، ایمان کامل والے غازی مومنوں کا لشکر۔ اس وقت انڈیا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اسی تڑی تلا بیٹھے ہیں، ہن جائیے کدھر؟ ہن انڈیا کہندا مینوں جان دیو، ساری پوری قوم کہتی واحد پاکستانی قوم ہے جس کی فوج ابھی پیچھے بیٹھی ہے، عوام کہتی اسی لڑنا ہے، تسی ٹھہر جاؤ، حالی تسی ٹھہرو، صبر کرو، سانو اجازت دیو تے اسی انہاں دا جڑا نا جی وہ بیچارے سانو چھیڑ کے نا جی ذلیل ہو گئے نے، رسوا ہو گئے نے۔ وہ موتر پینی قوم، گوں کھانی قوم، تسی ساڈے نال لڑو گے جنہاں دے سینیاں دے اندر اللہ دا نور ہے، ایمان ہے، پانچ ٹائم اسی وضو کرنے ہیں، اپنے کپڑے، اپنا ظاہر، اپنا باطن ہر طرفوں پاک رکھی دا ہے۔ اور موت ساڈے واسطے انعام ہے، انعام ہے۔ اللہ دے بندے ہو، تسی کیڑی قوم نو چھیڑ بیٹھے ہو؟ ہاں جی، تو یہ ایمان والوں کا لشکر جو ہے میرا مالک، حضور کے صدقے دیکھے میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ لا الہ الا اللہ پر بنایا گیا ہے اور اس کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ تھا۔ انشاءاللہ حضرت صاحب قیامت کی دیواروں تک اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کی انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ میرا ایمان اس بات کی گواہی نہ، انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے حضور کے صدقے۔ بھائی میرے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر چہرہ انور کر کے نا سینہ کر کے ایسے آپ نے بٹن کھول دیا اپنے سینہ انور کے، تو پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہاں جی، پاکستان سے میرے مصطفیٰ کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوا ایمان کی ہے، یہ عشق کی ہے، محبت کی ہے۔ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، پاکستان جیسا عشق آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ حضور کے بڑے بڑے غلام ہیں، لیکن جو عشق اور محبت اور جو غلامی یہاں پر آپ کو نظر آتی ہے قبلہ، آپ کو کسی دوسرے خطے میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ پاکستان کا ایک خاصہ ہے، میرے آقا جی کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے نا جی، ہاں جی، یہ اس اور بر صغیر کا خاصہ ہے کہ ایک آقا جی علیہ السلام، وہ دیکھو نا جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوبصورت ایسے ایسے کلام لکھے، شورۂ آفاق کا نام جس کا آج تک کوئی ثانی نہیں آ سکا، لم یأتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسوئے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ ایسا خوبصورت کلام میں کہتا ہوں لم یأتی نظیر کا فی، آج تک کسی اکھ نے سنیا تیرے ورگا ویکھی ہی کوئی نہیں، مثلے تو نشد پیدا جانا، دیکھنا تو ایک طرف رہا، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں،
جگراج کو تاج ترے سر سوئے ہے تجھ کو شہر دوست. جتنے بھی تاجدار آئے ہیں سنے سارے تاجدار تیرے تھلے نے, تیرا تاج سارے تو اونچا تاج ہے. یعنی ایسا تاجدار اور ایسا تاج والا جس کے آگے کوئی تاج والا نہیں, کوئی کسی کی حکومت نہیں. ٹھیک ہے نا. آقا جی نے فرمایا ولا ينفع اذا الجد منك الجد, اور تیرے مقابل بختاور کو وقت نفع نہیں دیتا. کائنات عالم میں حضرت صاحب جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا خوش قسمت, ایسی بڑے لکی ہیں جی, ایسی بڑے لکی ہیں. نو 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 نو, جب میرے رب کا فیصلہ چلتا ہے سارے لک شک او گئے پہ ہو ادھر. میرا رب سونا چاہتا ہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے, میرا رب چاہتا ہے تو بادشاہوں کو تھلے آ جاؤ ٹنگ کر کے فقیر بنا دیں. یہ اس کے نظارے ہیں جی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہم صلی